قرض وہ مہمان ہے جو ایک بار آنے کے بعد جانے کا نام نہیں لیتا۔ قرض لینے سے کفات شاری میں خلل پڑتا ہے۔ جو شخص کسی کے قرض کی رقم ادا کرنے میں عجلت کرتا ہے، اس کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے دوہری رقم ادا کی ہے تو یہ بات کچھ غلط نہیں۔ قرض مانگنا بھیک مانگنے سے بہتر نہیں ہے۔ قسم سے خرید و فروخت میں زیادتی ہو سکتی ہے اور پھر کوئی چیز گھٹ بھی جاتی ہے۔ جھوٹی قسم ملک کو برباد کر دیتی ہے۔ جھوٹے کو قسم نہ دو، ورنہ اس کے برابر تم بھی گناہگار ہوں گے۔ اگر فیصلہ صرف قسم یا حلف پر منحصر ہے تو زمین ہماری ہے۔ کستوری کو اپنی موجودگی قسم کھا کر ثابت نہیں کرنی پڑتی۔ جس نے قناعت کو چھوڑا اور کبھی غنی نہیں ہوا۔ خلیفہ بننے کے بعد میں نے زیادہ قناعت کی زندگی بسر کی ہے۔ نہیں حاصل ہوتی فقیری بغیر قناعت کے۔ قناعت ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ قناعت سے روح کو راحت ملتی ہے۔ بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم خود نہیں کر سکتے۔ اللہ تو توبہ قبول کرتا ہے مگر انہیں لوگوں کی جو نادانی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک گناہ ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہا ہے، یہ تیرے عذاب کے لیے کافی ہے۔ نیکی کرنے والے کو زندگی میں یا موت کے بعد کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ نیکی علم ہے اور بدی جہالت۔ برا وہ ہے جو لوگوں کی بدی ظاہر کرے اور نیکی چھپانے کی کوشش کرے۔ نیکی میں اگر تجھے رنج پہنچے تو رنج تو نہ رہے گا، فعل نیک رہ جائے گا۔ مجھے ثواب کی امید اس وقت ہوتی ہے جب میں اپنی نیکیوں کو کم خیال کرتی ہوں۔ مجھے خود نیکی لے کر تمہیں تکلیف میں چھوڑ جانا اس سے زیادہ پسند ہے کہ خود بدی لے جاؤں۔ آدمی کے برا ہونے کو یہی کافی ہے کہ وہ خود نیکی نہ کرے اور نیک لوگوں کو برا کہے۔ آزمائش کے وقت نیکی کرنے والے کی بنسبت چلاک آدمی زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن مومن کے اعمال کی ترازو میں کوئی چیز خوش خلقی سے زیادہ وزنی نہ ہوگی۔ دن کے وقت مال کی حفاظت مال والے کے ذمہ ہے، مگر جو خوش دل ہے ہمیشہ شکر گزار رہتا ہے۔ کیا عجب ہے کہ کل کا دن ایسی حالت میں آئے کہ تو سطح زمین سے گم اور قبر کے اندر موجود ہو، جو ہر ایک کو اپنے سے بہتر جانتا ہے۔ ایک دن وہ سب سے بہتر بن جاتا ہے۔ میرے خیال میں بڑے راز کا دن آج کا دن ہے۔ زندگی چند دنوں کی ہے، لیکن اس کی ذمہ داری بنسبت زندگی کے کئی حصے کی زیادہ ہے۔ ایسے خوش نصیب شوہر بہت کم ہیں جو دن میں کم از کم ایک بار اپنی بیوی کی جان کو نہ روئیں۔ میں اس طرح زندگی گزارتا ہوں جیسے آج کا دن میری زندگی کا پہلا دن ہے اور آخری بھی۔ اپنی عورتوں پر شک نہ کرو اور اپنے دشمنوں پر اعتماد نہ رکھو۔ جب گواہ آئے شہادت کے لیے بلائے جائیں تو حاضر ہونے سے انکار نہ کریں۔ جھوٹی شہادت سے اجتناب کرو اور کچی شہادت نہ دو، خواہ تمہیں اپنے باپ اور بھائی کے خلاف دینی پڑے۔ غصے کو روکو، غصہ آئے تو ہاتھ اور زبان پر قابو رکھو۔ تدبیر کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے۔ جب تم ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہو اور اس وقت تک کامیابی کی قطعی امید نہ رکھو۔ کسی پر کیچڑ مت اچھالیں، اس سے دوسروں کے کپڑے خراب ہوں یا نہ مگر تمہارے ہاتھ ضرور خراب ہو جائیں گے۔
ہاتھوں سے پہلے دماغوں کو صلح کرنا ضروری ہے۔ ہدایت اور نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف مسلسل رہتا ہو۔ بس جو ہدایت پا گیا اس کا فائدہ اس کے نفس کو ہی پہنچے گا۔ جس بشر کے اخلاق صحیح نہیں ہوتے اس کے ساتھی اور دوست اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جو اپنے ماتحتوں سے موافقت نہیں رکھتا اپنے مطلب کو پا سکتا ہے۔ جو شخص اپنی سلطنت قوت کو اپنے دین کا خادم بناتا ہے تمام زور آور بادشاہ اس کے حکم کے مطیع اور تابع دار ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے دین کو اپنی سلطنت کا خادم ٹھہراتا ہے سب لوگ اس کی سلطنت کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جو حق کا مقابلہ کرتا ہے وہ ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے۔ فضول شہادت اور شکوک سے اپنے یقین کو خراب کرنا انسان کی بدبختی کی دلیل ہے، اور دنیا کو دین کے ذریعے سے بچانا دین کو برباد کرنا اور دنیا کو محفوظ رکھنا آدمی کی بدبختی کی علامت ہے۔ کمال مروت و مردانگی یہ ہے کہ آدمی کمینہ صفات سے پرہیز کرے۔ دین کی بہترین صفت نصیحت و خیر خواہی، اور سب سے اچھی خیر خواہی یہ ہے کہ لڑنے والوں کی آپس میں صلح کروا دی جائے۔ جو انسان اپنے دل میں دین و دنیا کی بہبودی کی وجہ سے کوئی خوشی کرتا ہے تو اللہ پاک اس خوشی کی بدولت اس کے دل میں ایک لطف پیدا کر دیتا ہے۔ دینداروں کی دوستی دیر سے منقطع ہوتی ہے بلکہ وہ ہمیشہ ثابت اور باقی رہتی ہے۔ احسان اچھا ذخیرہ، دین اچھا رفیق اور یقین شک دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لیا کرو۔ کسی کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے اس کے متعلق دوست و احباب سے ضرور مشورہ کرو۔ جناب امیر المومنین حضرت علی نے اسلام کی صفت میں فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو پختہ ارادے سے اسے قبول کرنے پر آمادہ ہو جائیں کامل ہے کہ جس کے عذاب سے اس کی اطاعت کے سوا بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس کی نافرمانی موجب ہلاکت ہے اور اس کی رحمت کے بغیر کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس کی بارگاہ میں التجا کر اور اس پر بھروسہ رکھ۔ تین شخصوں کو اپنا بھید یعنی راز ہرگز نہیں بتلانا چاہیے، یعنی عورت، کیونکہ عورت راز کبھی نہیں چھپاتی، چغل خور، کیونکہ جب تک چغلی نہ کرے اس کو آرام نہیں آتا، احمق، یہ سوچ بچار سے غافل ہوتا ہے۔ نیند کی دوا بیدار اور ہوشیار رہنے سے ہی کرو۔ لوگوں کو عیب سے غافل اور بے خبر رہ تو سب لوگ تیری حالت کی تعریف کریں گے۔ اپنے آپ کو ظاہری باطنی خوبیوں سے آراستہ کرنا کہ چھوٹے بڑوں میں تیری قدر ہو۔ جھگڑے کا ثمر ہلاکت و بربادی اور فخر کا ثمر ہے محرومی اور ناکامی۔ غرور کا ثمر بغض و عداوت، لڑائی کا مخالفت ہے۔ صحت کا ثمر راحت، شک کا ثمر حیرت، شجاعت کا ثمر غیرت ہے۔ قناعت کا ثمر یہ ہے کہ ایسا آدمی روزی کو حلال طریقے سے کماتا اور اس کے ناجائز طور پر طلب کرنے سے منہ پھیر لیتا ہے۔